بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آج کل لینئر الجبرا. آج لیکچر نمبر 29 ہے اور ہمارا سیگمنٹ نمبر 5 ہے جس میں ہم آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹرز کی باتیں کر رہے ہیں. لینئر الجبرا میں کافی آگے ہم پہنچ گئے ہیں. 29 لیکچر آج ہے. اس سے پہلے 28 لیکچرز ہم نے مکمل کر لیے ہیں جس میں ہم نے ویکٹر اسپیسز کی باتیں کی تھیں, جس میں ہم نے ڈیٹرمنٹس کی باتیں کی تھیں اور اس سے پہلے سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی بات کی تھی. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے میٹریسز بھی پڑھے تھے. تو یہ 4 سیگمنٹ مکمل ہو گئے ہیں. آج کل 5واں سیگمنٹ چل رہا ہے. یہ آسان سیگمنٹ ہے, بہت سہل ہے, جس کے اندر زیادہ تر میکینیکل میتھمیٹکس کی ہم باتیں کرتے ہیں. جی آج لیکچر نمبر 29 ہے جس کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹرز کی باتیں ہم کریں گے. ہمارا جو لاسٹ لیکچر تھا لیکچر نمبر 29 اس کے اندر ہم نے آپ کو آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹرز, آئیگن اسپیس وغیرہ کے بارے میں بتایا تھا. اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں تو ہمارے پاس کیا تھا, اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس, یعنی ایک ایکویشن ہے جس میں ایک کوئی میٹرکس ہے, ایکس کالم ویکٹر ہے, لیمڈا کوئی اسکیلر ہے اور ایکس وہی کالم ویکٹر ہے. یعنی کہ اے جب آپریٹ کرے گا ایکس کے اوپر تو آپ کے پاس جواب آئے گا لیمڈا ایکس. لیمڈا کوئی بھی اسکیلر ہے. اس کو ہم نے کیا کہا تھا کہ اے ایکس مائنس لیمڈا ایکس از اکول ٹو 0, یا دوسرے لفظوں میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اے مائنس لیمڈا آئی ایکس از اکول ٹو 0. آئی جو ہے نا یونٹ میٹرکس ہے آف دا سیم آرڈر جس کی اے میٹرکس آپ کے پاس دی ہوئی ہے. تو اے ایکس مائنس لیمڈا ایکس از اکول ٹو 0 اور اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس, اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے. پھر ہم نے کہا تھا کہ اے ایکس مائنس لیمڈا ایکس از اکول ٹو 0 یہ ایک ایکویشن ہے. کون سی ایکویشن ہے؟ ہوموجینس ایکویشن ہے. ہم نے معلوم کرنا ہے کہ کب اس کے جو سولوشنس ہیں وہ کب نان ٹریویل ہوں گے. تو آج کی جو بات چلے گی وہ ٹاپک ہے اس لیکچر کا, دی کریکٹرسٹک ایکویشن. یہ لاسٹ ٹائم میں نے بتائی تھی آپ کو, کیا بتائی تھی؟ ڈیٹرمنٹ اے مائنس لیمڈا از اکول ٹو 0. ٹھیک ہے, یہ وہی چیز بتائی تھی. اسی کو ہم آگے آج ایلیبریٹ کریں گے, اسی کے اوپر ہم بات چیت کریں گے. وہی میٹرکس کی ہم کچھ پراپرٹیز دیکھیں گے اور کیسے ہم آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹرس وغیرہ معلوم کریں گے. یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہے کریکٹرسٹکس ایکویشن کے بارے میں. اور وہی چیز ہے کہ اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس اینڈ کریکٹرسٹک ایکویشن ول بی گیون بائی ڈیٹرمنٹ آف اے مائنس لیمڈا آئی از اکول ٹو 0. ٹھیک ہے. ونس اگین آئی ریپیٹ واٹ وی ہیو گاٹ آئیگن ویلیوز اینڈ آئیگن ویکٹرس, جس کو ہم کہتے ہیں اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس, اور آپ کے پاس لیمڈا کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اسکیلر ہے جو کہ آئیگن ویلیوز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اسی طرح سے ایکس جو آپ کے پاس آئیگن ویکٹر ہے اور اے کوئی بھی ایک میٹرکس ہے. اب اسٹارٹ کرتے ہیں ایگزامپل سے, کیونکہ ایگزامپل لے کے چیزیں جو ہیں ذرا آسان ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس یہ ایگزامپل ہے کہ فائنڈ دی آئیگن ویلیوز آف اے از اکول ٹو 2 3 3 6. کیا ہے؟ سمپل سی ایگزامپل ہے. اس کو کیا کرنا ہے, اس کے آئیگن ویلیوز معلوم کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ پہلے اے مائنس لیمڈا از اکول ٹو 0, یعنی ڈیٹرمنٹ آف اے مائنس لیمڈا از اکول ٹو 0. جب لاسٹ ٹائم ہم نے اپنا لیکچر کمپلیٹ کیا تھا تو بہت ساری ہم نے کیا کی تھی, آئیگن ویلیوز وغیرہ معلوم کی تھی, اور ہم نے چیک کیا تھا کہ اگر آئیگن ویلیوز دیے ہوئے ہیں تو آئیگن ویکٹرز کیسے معلوم کرتے ہیں, اور اگر آئیگن ویلیوز نہیں ہے تو کیسے معلوم کرتے ہیں. تو آج کا جو لیکچر ہے اسی کے اوپر فوکس کیا جائے گا. مختلف طریقہ کار آپ کو بتائے جائیں گے, اور پھر اس کے اندر ہم لیمڈا کو اسٹڈی کریں گے کہ لیمڈا کس طرح سے ہوتا ہے, اور اس کے اندر ہم 2 ایک چیزیں نئی بتانے کی کوشش کریں گے آپ کو. جو ٹاپکس آئیں گے کہ سملر کیا چیزیں ہوتی ہیں, سملرٹی کیا چیز ہوتی ہے, یہ ٹاپکس ہیں آج کے ڈسکشن کے. لیکن ہم اسٹارٹ کریں گے ایک سہل ایگزامپل سے, پھر تھوڑا سا اس کو کمپلیکیٹ کرتے جائیں گے. ابھی ہم 2x2 میٹرکس کی بات کر رہے ہیں, پھر ہم 3x3 میٹرکس کی بات کریں گے, پھر 4x4 کی بات کریں گے, اور پھر n×n میٹرکس کی ہم بات کریں گے. تو ہم اتنی آسانی سے یہاں پر نہیں رکیں گے, ہم مشکل سوال بھی کریں گے, لیکن اسٹارٹ ہمیشہ ہم کرتے ہیں آسان سوال سے. جی تو اس کو ہم کیسے سالو کریں گے, کیا طریقہ کار ہے؟ جی طریقہ کار وہی ہے کہ آپ نے پہلے یہ میٹرکس اے ہے 2 3 3 -6, تو کیا کریں گے, اے مائنس لیمڈا آئی, اس کا ڈیٹرمنٹ معلوم کریں گے, اکویٹ کریں گے 0 کے برابر سے. وہاں سے آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی کس کی, لیمڈا کی. تو یہ جناب اسٹریٹ فارورڈ سی چیزیں ہیں, لیکن کر لیتے ہیں, آپ کی اسکرین پر اب آئے گی. Now what we have to do, we have to find all scalars lambda such that the matrix A minus lambda I x is equal to 0 has a non-trivial solution. لیکن ہم نے ایک لاسٹ ٹائم انورٹیبل میٹرکس تھیورم کیا تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ دس پرابلم از equivalent to finding all lambda such that the matrix A minus
lambda I is not invertible, where A minus lambda I is equal to 2 by 2 matrix 2 3 3 minus 6 minus lambda 0 0 lambda is equal to 2 minus lambda 3 3 minus 6 minus lambda. تو آپ کے پاس A minus lambda I کیا آ گیا؟ It's a 2 by 2 matrix which is given by 2 minus lambda 3 3 and minus 6 minus lambda. ٹھیک ہے. By definition this matrix fails to be invertible precisely when its determinant is 0. So the eigenvalues of A are the solutions of the equation which is given by determinant A minus lambda I is equal to determinant of 2 minus lambda 3 3 minus 6 minus lambda is equal to 0. Now we can write this as determinant A minus lambda I is equal to 2 minus lambda into minus 6 minus lambda minus 3 into 3, that is equal to minus 12 plus 6 lambda minus 2 lambda plus lambda square minus 9, and that is equal to lambda square plus 4 lambda minus 21. Now setting lambda square plus 4 lambda minus 21 is equal to 0, we have lambda minus 3 into lambda plus 7 is equal to 0. So the eigenvalues of A are 3 and minus 7. ٹھیک ہے جی. یہ ایگزامپل کی ہم نے. اس ایگزامپل میں ہم نے کیا کیا؟ آئگن ویلیوز آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتائیں. آپ کو پہلے بھی آتی تھی, ایک دفعہ ریوائز ہو گئی. یہ ایگزامپل نمبر 2 ہے ہمارے پاس. کمپیوٹ ڈیٹرمنٹ A فار A is equal to 1 5 0 2 4 minus 1 0 minus 2 0. آپ نے بہت سارے کیے ہوئے ہیں, مجھے کرنے کی ضرورت نہیں, خود ایکسپینڈ کر لیجیے گا. اس کی ویلیو آ جائے گی واٹ ایور دا ویلیو اٹ کمس. اٹ میں بی 0, اٹ میں ناٹ بی 0. اگر 0 ہوگی تو یہ جو میٹرکس ہوگی یہ کیا کہلائے گی؟ سنگولر میٹرکس کہلائے گی. اگر 0 نہیں ہے تو وہ نان سنگولر ہے. کچھ پراپرٹیز آف ڈیٹرمنٹس آپ کو ریوائز کرنے کے لیے, کیونکہ یہاں پہ کیلکولیشن کرنے کے لیے آپ کو ڈیٹرمنٹ کی ایکسپینشن چاہیے, تو جناب ہم پراپرٹیز آف ڈیٹرمنٹ دیکھ لیتے ہیں. لیٹ اے اینڈ بی بی n بائی n میٹریسز. ٹھیک ہے, کوئی بھی لیٹ اے اینڈ بی بی n بائی n میٹریسز. دونوں میٹریسز جو دی ہوئی ہیں وہ n بائی n ہے, اسکوائر میٹرکس ہیں, اسکوائر میٹریسز ہیں, اور ان کا دونوں کا آرڈر n ہے. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ A از انورٹیبل اف اینڈ اونلی اف ڈیٹرمنٹ A از ناٹ اکول ٹو 0. ٹھیک ہے, یہی ڈیفینیشن ہے سنگولر میٹرکس کی, یہی انورس کی ڈیفینیشن ہے, انورٹیبل میٹرکس کی ڈیفینیشن ہے. یو کین فائنڈ دی انورس آف دوز میٹریسز فار وچ دی ویلو آف دا ڈیٹرمنٹ A از ناٹ اکول ٹو 0. ٹھیک ہے, واٹ وی ہیو سیڈ جسٹ ناؤ کہ یو کین فائنڈ دا انورس آف اونلی نان سنگولر میٹریسز, یا انورٹیبل میٹریسز کا آپ انورس معلوم کر سکتے ہیں. سیکنڈ پراپرٹی از ڈیٹرمنٹ اے بی از اکول ٹو, یعنی کہ اگر آپ کے پاس اے میٹرکس دی ہوئی ہے, بی میٹرکس دی ہوئی ہے, دونوں کے آرڈر n ہیں, آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. تو ڈیٹرمنٹ دا ویلو آف دا ڈیٹرمنٹ اے بی از دا سیم ایز دا ویلو آف دا ڈیٹرمنٹ اے انٹو دا ویلو آف دا ڈیٹرمنٹ بی. دیٹ مینس ڈیٹرمنٹ اے بی از اکول ٹو ڈیٹرمنٹ اے انٹو ڈیٹرمنٹ بی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دی تھرڈ پراپرٹی از ڈیٹرمنٹ آف اے ٹرانسپوز از اکول ٹو ڈیٹرمنٹ اے. میں نے بتایا تھا ڈیٹرمنٹس کے اندر اگر آپ روز کو کالم میں چینج کر دیں, کالم کو روز میں چینج کر دیں, تو ڈیٹرمنٹ کی ویلو میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کو یہاں میتھمیٹیکلی ہم نے کہا ہے کہ ڈیٹرمنٹ آف اے ٹرانسپوز از اکول ٹو ڈیٹرمنٹ اے. اگر ڈیٹرمنٹ اے کی آپ نے ویلو معلوم کر لی ہے تو کوئی بات نہیں, فرسٹ کلاس, وہی ڈیٹرمنٹ اے ٹرانسپوز کی بھی ویلو وہی ہوگی. ڈی ہے اف اے از ٹرائنگولر دین ڈیٹرمنٹ اے از دا پروڈکٹ آف دا انٹریز آن دا مین ڈائگنل آف اے. یہ کل بھی میں نے بتایا تھا کافی سارا, کہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹرائنگولر میٹرکس دی ہوئی ہے, اپر ہے, لوور ہے یا ڈائگنل ہے, تو اس کے اندر ڈیٹرمنٹ کی جو ویلو آئے گی اس میٹرکس کی, وہ کیا ہوگی؟ پروڈکٹ آف دا انٹریز انٹو دا مین ڈائگنل. تو مین ڈائگنل میں جو بھی انٹریز ہوں گی اس کے پروڈکٹ کو لے لیں, وہ ڈیٹرمنٹ کی ویلو آ جائے گی. یہ کس صورت میں؟ جس وقت آپ کے پاس میٹرکس جو دی ہوئی ہے وہ آپ کے پاس اپر ٹرائنگولر ہے یا لوور ٹرائنگولر ہے یا سمپل ڈائگنل میٹرکس ہے. ای ہے جناب آپ کے پاس, A row replacement operation on A does not change the determinant. A row replacement operation on A, ٹھیک ہے نا, آپ نے کوئی ریپلیسمنٹ کی ہے آپریشن آن اے, اس میٹرکس اے پر, ڈز ناٹ چینج دی ڈیٹرمنٹ. لیکن اے رو انٹرچینج چینجز دا سائن آف دا ڈیٹرمنٹ. یہ خیال رکھیے گا,
اے رو انٹرچینج، کوئی سی بھی دو ایڈجسٹنٹ رو کو اگر آپ چینج کریں تو ڈیٹرمنٹ کی سائن کے اندر چینج آ جائے گا. اگر فرض کیا آپ فرسٹ کو سیکنڈ اور سیکنڈ کو فرسٹ لے کے آئیں تو ڈیٹرمنٹ کی جو ویلو آئے گی اس کے مائنس کے برابر ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ نہیں سمجھ رہے؟ جب بھی دو روز کو انٹرچینج کریں گے تو ایک نیگیٹو سائن کا فرق پڑے گا، نیگیٹو پازیٹو اس طرح سے ہوتا جائے گا. جی ہے اے رو اسکیلنگ آلسو اسکیلز ڈیٹرمنٹ بائی دی سیم اسکیلر فیکٹر. اسکیلنگ سے مراد کیا ہے کہ کسی بھی رو کو آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں 7 سے 8 سے، کسی نمبر سے آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں، کسی اسکیلر سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں. اسکیل کا مطلب ہے اوپر لے کے جا رہے ہیں یا آپ نیچے لے کے جا رہے ہیں. 7 سے بھی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، 1/7 سے بھی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، 7 سے بھی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، -7 سے بھی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ نے روز کو ملٹیپلائی کیا تو اس ڈیٹرمنٹ کی ویلو بھی ملٹیپلائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگر آپ فرسٹ رو کو 7 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ویلو آف دا ڈیٹرمنٹ ول بی اسکیل بائی 7، یعنی 7 ٹائمس اے ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جب بھی ملٹیپلائی کرتے ہیں کر سکتے ہیں اگر کسی بھی ڈیٹرمنٹ کو، لیکن اس کی ویلو کو بھی دیکھنا ہوگا، مد نظر رکھنا ہوگا. باہر اس لیے ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. آپ فرسٹ رو کو 7 سے ملٹیپلائی کر لیں اور اسی طریقے سے پورے ڈیٹرمنٹ کو 1/7 سے ڈیوائڈ کر لیں تو الٹیمیٹلی جواب وہی آئے گا. تو جناب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر، اپنے لیکچر کے اوپر جس کی ہم بات چیت کر رہے ہیں. آپ کو ہم نے کیا کیا، ابھی ہم نے ڈیٹرمنٹ کی ساری پراپرٹیز آپ کو بتا دی ہیں، کیونکہ ہم نے جیسے بتایا کہ ڈیٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کریں گے جب ہم کریکٹرسٹکس ایکویشن کو سالو کریں گے، یعنی لیمڈا کی جب ہم ویلیو معلوم کریں گے تو اگر ہم یہ ڈیٹرمنٹس کی پراپرٹیز وغیرہ لگائیں گے تو ہمیں زیادہ آسانی ہوگی. اگر ہم ڈائریکٹلی ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیں گے تو ہمیں تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی. اس لیے ہم نے یہ ساری پراپرٹیز آپ کے لیے دوبارہ سے ریوائز کر دی ہیں. اور ہمارے پاس اب جو ٹاپک ہے وہ ڈیٹرمنٹ آف اے مائنس لیمڈا آئی از اکول ٹو 0، اس کو سالو کرنا ہے. یہاں سے لیمڈا کی ویلیوز معلوم کرنی ہے، یعنی کہ ہم نے آئگن ویلیوز معلوم کرنی ہے اور آئگن ویکٹرز معلوم کرنے ہیں. تو یہ جناب اب ٹاپک ہوگا سارے لیکچر کا. جو ہمارے پاس ٹائم بچا ہوا ہے اس کے اندر یہی ویلیوز معلوم کریں گے، کیلکولیٹ کریں گے اور کچھ تھوڑی سی فردر ڈیفینیشنز وغیرہ آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد لیکچرز کو مکمل کریں گے. جی ڈیٹرمنٹ اے مائنس لیمڈا آئی از اکول ٹو 0، اس کو سالو کرنا ہے. یہ کریکٹرسٹکس ایکویشن ہوتی ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں، یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی اگلے 6 لیکچر کے درمیان. ایگزامپلس ہیں ہمارے پاس، کوئی 3-4 ایگزامپلس ہم یہاں کرتے ہیں تاکہ یہ آپ کے لیے چیزیں جو ہیں ذرا آسان ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے جو ایگزامپلس ابھی کی تھیں وہ آسان تھیں، تھوڑی سی اس کو کمپلیکیٹ کرتے جائیں گے اور اس میں دیکھتے جائیں گے کس وقت کس طریقے سے یہ چیز بہیو کرتی ہے. جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ آئگن ویکٹر جو ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ آئگن ویلیوز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، کہ ہر آئگن ویلیو کے لیے ایک آئگن ویکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایگزامپلس میں ایلیبریٹ کریں گے جو آپ کے اسکرین پہ آئیں گی. 2-3 ایگزامپلس ہیں، ذرا دیکھ لیجیے گا غور سے. بہت آسان سی ہیں، ٹریویل سی ہیں، لیکن پھر بھی کرنی ضروری ہے. ایگزامپل 3A، we have to find the eigen values and corresponding eigen vectors of the matrix A is equal to 1, 3, 4, 2. The second part is graph the eigenspaces of A in an XY coordinate system. کیا کرنا ہے؟ 2 کمپوننٹ ہیں. پہلے کمپوننٹ میں آپ نے آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز معلوم کرنے ہیں. اس میٹرکس کے A کے جو دی ہوئی ہے دیٹ از 2x2 میٹرکس 1, 3, 4, 2. سیکنڈ اس کے اندر جو آپ اس کی ویلیوز معلوم کریں گے اس کو آپ نے ایکس وائی کوآرڈینیٹ سسٹم یا پلین کے اندر آپ نے ڈرا بھی کرنا ہے، یعنی اس کا گراف بنانا ہے. سب سے پہلے ٹو فائنڈ دی آئگن ویلیوز واٹ وی ڈو، وی سالو دس کریکٹرسٹکس اکویشن وچ از گیون بائی لیمڈا آئی مائنس اے دیٹ از اکول ٹو لیمڈا انٹو یونٹ میٹرکس 1, 0, 0, 1 minus 2x2 matrix 1, 3, 4, 2. That will be equal to lambda minus 1 minus 3 minus 4 and lambda minus 2. یہ 2x2 میٹرکس ہے. اب کریکٹرسٹکس معلوم کرنے کے لیے کیا کریں گے، اس 2x2 میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ اکویٹ کر دیں گے 0 کے برابر. دیٹ مینس ڈیٹرمنٹ آف لیمڈا آئی مائنس اے شوڈ بی اکول ٹو 0. دیٹ ول گیو اس lambda minus 1 minus 3 minus 4 lambda minus 2 determinant is equal to 0. اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، لیمڈا اسکوائر مائنس 3 لیمڈا مائنس 10 از اکول ٹو 0. تو ہمارے پاس آئگن ویلیوز کیا آ گئیں، آئگن ویلیوز آر لیمڈا از اکول ٹو مائنس 2 اینڈ لیمڈا از اکول ٹو 5. تو جناب ہم نے کریکٹرسٹک اکویشن سے آئگن ویلیوز کیلکولیٹ کر لی ہیں، وہ آ گئی لیمڈا از اکول ٹو مائنس 2 and lambda is equal to 5. Now to find the eigenspace corresponding to these eigenvalues we must solve the system.
the system is given by lambda minus 1, minus 3, minus 4, lambda minus 2, this is 2 by 2 matrix, is multiplied with a column vector xy, and it should be equal to, on the right hand side, a column vector 0, 0. ٹھیک ہے نا. آپ کیا کریں گے, لیمڈا کی ویلیو -2 پٹ کریں گے اور لیمڈا کی ویلیو 5 پٹ کریں گے, اور وہاں سے ہم ایکس وائی کی ویلیو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. کیس نمبر 1, when lambda is equal to -2, we get the system as 2 by 2 matrix, which is -3, -3, -4, -4, and column vector xy is equal to 0, 0. When we solve this system, this will give us x is equal to -t and y is equal to t. ٹھیک ہے جی, تو t کی ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے, اسکیلر ہے. So the eigenvectors corresponding to lambda is equal to -2 are the non-zero vectors of the form which is given by x is equal to xy, that is equal to -tt, that is equal to t, and a column vector -1, 1. ٹھیک ہے, اس کو چیک کر لیجیے گا, آپ کے پاس جواب آ جائے گا وہی چیز. اس طریقے سے اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس کریں گے. نیکسٹ کیس میں ہمارے پاس لیمڈا از اکول ٹو 5 ہے. ان دس کیس آور سسٹم بیکمس, یعنی کہ وہ اکویشن کیا ہوگی آپ کے پاس, 2 by 2 میٹرکس 4 -3 -4 3 انٹو کالم ویکٹر ایکس وائی از اکول ٹو 0, 0. Now if we solve this one, we will get x is equal to 3 by 4t and y is equal to t. Therefore, we can write the eigenvectors as x is equal to xy, that is equal to column vector 3 by 4t t, and that is equal to t 3 by 4 1. اس کو چیک کر لیں تو آپ کے پاس جواب یہی آئے گا. ایک اور طریقہ کار بھی ہم کر سکتے ہیں, اس کو غور سے دیکھیں. یہ جو آپ کے پاس آئیگن ویکٹر آیا ہے x is equal to t 3 by 4 1, کیا لکھ سکتے ہیں, t by 4 3 and 4. یہ بھی صحیح ہوگا. اوکے, اب کیا کریں گے, ان کو ہم نے پلاٹ کرنا ہے. کس طرح سے پلاٹ کریں گے, ہمارے پاس دو ہیں, ایک لیمڈا از اکول ٹو -2, تو اس کے لیے دیکھیں آپ کے پاس اکویشن کیا بنی. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کیا کریں گے, لیمڈا از اکول ٹو -2 کے لیے آپ کے پاس سولوشن آیا تھا x اکول ٹو -t, y از اکول ٹو t. یہ آپ کے پاس پیرامیٹرک فارم ہے, یا اس کو اگر آپ سمپلیفائی کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا x از اکول ٹو -y اور y از اکول ٹو -x. تو اس کا پلاٹ کیا ہوگا, y از اکول ٹو -x کا. یہ ایک اکویشن ہے, یہ ایک لائن ہے جو کہ 0 سے پاس کر رہی ہے اوریجن سے, اور جس کا سلوپ جو ہے وہ -1 ہے. یہ آپ کے پاس فگر میں ڈرا ہوئی ہے. سملرلی وی کین ٹیک دی سیکنڈ ویکٹر. دی سیکنڈ ویکٹر از واٹ, آپ کے پاس دیا ہوا ہے x از اکول ٹو 3 by 4t, y از اکول ٹو t, یا ان ادر ورڈس ہم اس کو لکھ سکتے ہیں y از اکول ٹو 4 by 3x. یہ بھی ایک اسٹریٹ لائن ہے جو کہ اوریجن سے گزر رہی ہے, اور اس کا سلوپ جو ہے وہ 4 by 3 ہے. یہ آپ کے پاس پلاٹ ہوئی ہوئی ہے, اس کو ذرا دیکھ لیں, یہ آپ کی اسکرین پر اب آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ دو طرح کی ہے ہمارے پاس. اگر آپ اس کو سمپلیفائی کرنا چاہتے ہیں, سمپلیفائی کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ناؤ وی ٹیک ایگزامپل نمبر 4. دس از این ایگزامپل آف فائنڈنگ آئگن ویلوز آف اے 3 by 3 میٹرکس. Find the eigenvalues of the matrix A, which is given by 0, -1 0, 0 0 1, -4, -17, and 8. Now first of all we find the characteristics equation, which is determinant of lambda I minus A is equal to lambda 1 0, 0 lambda minus 1, 4 17 lambda minus 8. اس کو ایکسپینڈ کریں ڈیٹرمنٹ کو, تو آپ کے پاس کیا جواب آئے گا, آپ کے پاس جواب آ جائے گا دیٹ از اکول ٹو لیمڈا کیوب مائنس 8 لیمڈا اسکوائر پلس 17 لیمڈا مائنس 4. Therefore the characteristics equation
lambda cube minus 8 lambda square plus 17 lambda minus 4 is equal to 0. ٹھیک ہے, اس کو فیکٹر بنا لیں اس کے, that is lambda minus 4 into lambda square minus 4 lambda plus 1 is equal to 0. کیا آ گئے فیکٹر؟ آپ کے پاس دو فیکٹرز ہیں اس کے, ایک lambda minus 4 is equal to 0 اور دوسرا lambda square minus 4 lambda plus 1 is equal to 0. اس کو سالو کر لیں تو آپ کے پاس آئیگن ویلیوز آ گئیں. lambda is equal to 4, lambda is equal to 2 plus under root 3 and lambda is equal to 2 minus under root 3. بہت آسان سا فرسٹ ایئر کا سوال تھا. ایگزامپل نمبر 5 دیکھیں. You have to find the characteristic equation of A. Now this is a 4 by 4 matrix, but it's given by 5 minus 2, 6 minus 1, 0, 3 minus 8, 0, 0, 0, 5, 4, 0, 0, 0, 1. آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس ایگزامپل کے اندر جو آپ کے پاس A دیا ہوا ہے اس کو غور سے دیکھیں. تو یہ آپ کے پاس کیا آئے گا؟ یہ آپ کے پاس ایک اپر ٹرائنگولر میٹرکس دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر تو آئیگن ویلیوز کیلکولیٹ کرنا بڑی آسان ہے. وہ کیا ہوں گی؟ 5, 3, 5, 1 یعنی 4 ہیں. اس میں ایک 5 ہے پہلی, دوسری 3 ہے, تیسری بھی 5 ہے اور چوتھی بھی 1 ہے. یہ میں نے کیسے کیلکولیٹ کر لیا؟ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ کریکٹرسٹک اکویشن آف اے میٹرکس وچ از ٹرائنگولر کیا ہوتی ہیں, اس کے اندر ڈائگنل کے اندر جو انٹریز ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے آپ کریکٹرسٹک اکویشن معلوم کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹ ول بی ڈیٹرمنٹ آف اے مائنس لیمڈا آئی, اینڈ دیٹ ول گیو یو دا ویلو ایز 5 minus lambda whole square into 3 minus lambda into 1 minus lambda. تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی جو کریکٹرسٹک اکویشن آ جائے گی وہ کیا جائے گی؟ lambda 4 minus 14 lambda cube plus 68 lambda square minus 130 lambda plus 75 is equal to 0. پھر دیکھ لیں غور سے کہ کیا ہے. اس کو ایکسپینڈ کریں گے کیونکہ یہ 4/4 کا ڈیٹرمنٹ تھا, تو آپ کے پاس اکویشن جو آئے گی وہ ہوگی lambda 4 minus 14 lambda cube plus 68 lambda square minus 130 lambda plus 75 is equal to 0. یہ جو ہم نے ایگزامپلس کی ہیں ابھی جو 3-4 تھیں بڑی اسٹریٹ فارورڈ تھیں, جس میں ہم نے کیا معلوم کیا؟ لیمڈا کی ویلیو معلوم کی, آئیگن ویلیوز کیلکولیٹ کی, اور ایک ایگزامپل کے اندر تو ہم نے آئیگن ویکٹرز بھی کیلکولیٹ کیے اور اس کو ہم نے کیا کیا؟ پلاٹ بھی کیا, اور اس کے بعد اس کو ہم نے کیا نام ہے جو آئیگن اسپیس بھی ہم نے آپ کو بتائی. اس طریقے سے جب ہم نے اس کو پلاٹ کیا, کسی جگہ پہ اسٹریٹ لائن آئی, کسی جگہ اسٹریٹ لائن پازیٹیو سلوپ کے ساتھ آئی, کسی جگہ اسٹریٹ لائن نیگیٹو سلوپ کے ساتھ آئی, اینڈ سو آن سو فورتھ. ایک اور ہم نے پراپرٹی اپلائی کی وہاں پہ کہ اگر آپ کے پاس ٹرائنگولر میٹرکس دی ہوئی ہے تو آئیگن ویلیوز جو ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ ڈائگنل کے اندر جو بھی انٹریز ہوتی ہیں. لیکن لاسٹ جو ہم نے ایگزامپل کی تھی اس کے اندر جب ہم نے ایکسپینڈ کیا تو ہمارے پاس وہ ایک پالینومیل آیا لیمڈا کے اندر. تو یعنی کہ بیسیکلی جو کریکٹرسٹک اکویشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پاس اگر اس کو آپ ایکسپینڈ کریں تو آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک پالینومیل بنتا ہے, اور وہ اسی آرڈر کا ہوتا ہے جس آرڈر کا آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے. اس کو سالو کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے ہم آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹرز وغیرہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارے پاس سادہ سی ایگزامپل تھیں. یہ ایگزامپل اس لیے دی تھی تاکہ آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہو جائے اور آپ آئیگن ویلیوز آئیگن ویکٹرز کیلکولیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں. اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں, آپ n/n میٹرکس کے بھی اس طرح سے آئیگن ویلیوز آئیگن ویکٹرز معلوم کر سکتے ہیں. n/n جی ہاں بالکل, کمپیوٹر کے ذریعے تو نہیں, آپ 100/100 میٹرکس کا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, 200/200 میٹرکس کا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا یہ پریکٹیکل آتی ہیں, پریکٹیکل لائف میں موجود ہوتی ہیں. جب ان کو ہم فارمولیٹ کرتے ہیں تو یہ میٹرسز وغیرہ بنتی ہیں. میں نے پہلے جب میٹرسز بتائی تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ میٹرکس کے اندر جو نمبر ہے نا کوئی چیز ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور سے کہ ڈسٹینسز ہیں, مثال کے طور سے یہ سیلری ہے, مثال کے طور سے یہ ایک دوسرے کے لین دین کی چیزیں بنی ہوئی ہیں. اگر آپ یہ جو میٹرسز دی ہوئی ہیں نا سادہ سی جو 2/2 میٹرسز ہیں, تو یہ سمجھ لیں کہ یہ دو آدمیوں کے آپس میں لین دین ہے. اے بی اور سی ڈی کا آپس میں لین دین ہے. اے نے سی کو کتنا دینا ہے, اے نے ڈی کو کتنا دینا ہے, بی نے سی کو کتنا دینا ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ چیزیں ریپرزینٹ کرتی ہیں, یہ بولتے نمبر ہیں. جس طرح سے بولتے ہاتھ ہوتے ہیں اسی طرح سے بولتے نمبرز ہیں. تو یہ جو میتھمیٹیشین ہوتے ہیں جب یہ نمبر دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں, اور اسی میں سارا کچھ میتھمیٹکس جو ہے نمبروں کا ہی کھیل تو ہے نا.
اگر آپ کسی وقت دیکھیں کہ میتھمیٹکس کا مطلب کیا ہے، اور میتھمیٹکس کے سارے کمپوننٹ ہم پڑھ رہے ہیں، لینئر الجبرا ہم پڑھ رہے ہیں، ڈفرینشیل ایکویشن پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ساری سائنسز کی بیس ہے، اسے کہتے ہیں کوئین آف آل سائنسز. کوئی بھی سائنس آپ اٹھا لیں بغیر میتھمیٹکس کے نہیں چلتی ہے، اور یہی ساری چیزیں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہیں ان کی فاؤنڈیشن بیسیکلی میتھمیٹکس ہے. اور جو میتھمیٹیشین 16-17 سینچری میں کام کر گئے ہیں وہ آج بھی استعمال ہو رہے ہیں. یہ ایگن ویلیوز، ایگن ویکٹرز وغیرہ 16-15 سینچری میں لوگوں نے کام کیا تھا میٹریسز پہ، لینئر الجبرا وغیرہ پہ. اب ہمارے پاس کچھ اور ڈیفینیشنس ہیں، ان ڈیفینیشنس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ایک سملرٹی کی ڈیفینیشن ہے، یہ ذرا غور سے دیکھیے گا. سملرٹی کی ڈیفینیشن اور اس طرح کی کچھ اور ڈیفینیشنز بھی ہم نے پہلے پڑھی ہیں، ان سے ان کو کنفیوز نہ کیجیے گا، اسی لیے الگ الگ ہم ڈیفینیشن آپ کو بتا رہے ہیں. سملرٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اف اے اینڈ بی آر n بائی n میٹریسز، ٹھیک ہے، دو میٹریسز دی ہوئی ہیں جن کا آرڈر n ہے، ٹھیک ہے، n روز ہیں n کالمز ہیں. دین اے از سملر ٹو بی، یعنی اے اور بی اس وقت سملر ہوں گے اف دیر از این انورٹیبل میٹرکس پی، یعنی کہ اس وقت ہوں گے جب آپ ایک پی میٹرکس کوئی بھی وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہو جو کہ انورٹیبل ہو، یعنی کہ پی کیا ہوگی؟ نان سنگولر ہوگی، اسکوائر ہوگی، انورٹیبل میٹرکس ہے. سچ دیٹ پی انورس اے پی از اکول ٹو بی اور اکولنٹلی اے از اکول ٹو پی بی پی انورس، یعنی کہ اے اور بی اس وقت سملر کہلائیں گی جب آپ کوئی میٹرکس پی معلوم کر سکتے ہیں اس طرح سے، یا کوئی میٹرکس پی آپ کے پاس دی ہوئی ہے جہاں پہ پی انورس اے پی از اکول ٹو بی کے برابر ہو جائے. تو کیا کہا ہم نے؟ ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے اور ایک میٹرکس بی دی ہوئی ہے، یہ دونوں سملر اس وقت ہیں جبکہ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی لنکیج ہوگا. اور لنکیج کیا ہوتا ہے وہ ہم نے بتایا کہ ایک میٹرکس ہے پی وچ از انورٹیبل میٹرکس، اور ریلیشن جو ہولڈ کرنا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ پی انورس اے پی از اکول ٹو بی ہونا چاہیے، یا ان ادر ورڈس اے شوڈ بی اکول ٹو پی انورس پی بی پی انورس. ٹھیک ہے نا، دونوں ادر وے راؤنڈ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ونس اگین کہ واٹ وی ہیو ٹو سے دیٹ ٹو میٹریسز اے اینڈ بی ول بی سملر اف یو کین فائنڈ اے میٹرکس پی وچ از انورٹیبل in such a way that P inverse AP is equal to B or A is equal to PB P inverse. اسی کو آگے چلیں، writing Q for P inverse we have Q inverse B Q is equal to A، جو میں نے ابھی جیسے بتایا تھا نا آپ کو کہ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ دوسری ریلیشن معلوم کر لیں، Q دوسری میٹرکس لے لیں، اور Q کیا چیز میٹرکس ہے؟ P inverse ہے، اور Q inverse کیا ہو جائے گا؟ وہ P کے برابر ہو جائے گا. تو therefore we can write Q inverse B Q is equal to A. So B is also similar to A and we say that simply that A and B are similar. ٹھیک ہے نا، یا تو A B کے سملر ہوگی یا B A کے سملر ہوگی، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے سملر ہوں گی. That's what we have said کہ اگر آپ کے پاس A اور B دو میٹریسز دی ہوئی ہیں اور وہ سملر اس وقت ہوں گی when you can find P inverse AP is equal to B اور Q inverse BQ is equal to A. یہ سملرٹی ٹرانسفارمیشن ہے ہمارے پاس کہ کس طرح سے اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. چینجنگ A into P inverse AP is called a similarity transformation. یعنی A کو جب آپ چینج کرتے ہیں B کے اندر، جو ہمارے پاس P انورس اے پی ہے، یعنی P معلوم کرتے ہیں، P انورس معلوم کرتے ہیں اور P انورس اے پی معلوم کرتے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک سملرٹی ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ونس اگین چینجنگ A into P inverse P is called a similarity transformation. ہمارے پاس تھیورم ہے اسی کے بارے میں، if n by n matrices A and B are similar. اب وہ سملر ابھی آپ کے پاس ہم نے ابھی ڈیفینیشن بتائی ہے، فوراً ایک تھیورم آ گیا، فوراً ایک فیکٹ آ گیا کہ if n by n matrices A and B are similar then they have the same characteristic polynomial and hence the same eigenvalues with the same multiplicity. اب یہ ملٹیپلسٹی کی بات تھی، میں نے آپ کو پہلے نہیں بتائی تھی، یہ میں اب بتا دیتا ہوں. پہلے ملٹیپلسٹی کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد اس تھیورم کو تھوڑا سا ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں. کیا چیز ہے؟ اگر آپ کے پاس جیسے میں نے ایک ایگزامپل کی تھی جس کے اندر لیمڈا کی ویلیو 5 بھی آئی تھی اور دوبارہ 5 آئی تھی. یہ ہو سکتا ہے بہت دفعہ ہوگا آپ کے پاس، جیسے ہمارے پاس یہ 4x4 کی تھی نا ایک میٹرکس ہم نے لی تھی جس کے اندر ہمارے پاس دو جو آئگن ویلیوز آئی تھی وہ کوئنسیڈنٹ آ گئی تھی، سملر آ گئی تھی، سیم آ گئی تھی. تو اس کیس میں ہم کہتے ہیں کہ لیمڈا از اکول ٹو 5 از این آئگن ویلیو بٹ اٹس ملٹیپلسٹی از 2، یعنی 2 دفعہ آ رہی ہے، 3 دفعہ آ سکتی ہے، یعنی جتنی دفعہ بھی ایک آئگن ویلیو ریپیٹ ہوگی وہ اس کی ملٹیپلسٹی کہلائے گی. اگر فرض کیا کہ آپ کے پاس کیریکٹرسٹک اکویشن دی ہوئی ہے لیمڈا مائنس 6 ٹو دی پاور 6 از اکول ٹو 0، ٹھیک ہے، لیمڈا مائنس 6 ٹو دی پاور 6 از اکول ٹو 0 یا لیمڈا مائنس 5 ٹو دی پاور 6 از اکول ٹو 0. آئی ٹیک دس ایگزامپل، اٹس بیٹر ون. لیمڈا مائنس 5 ٹو دی پاور 6 از اکول ٹو 0، تو ہم کیا کہیں گے
کہ یہ جو 5 آئگن ویلیوز ہے اس کی ملٹیپلسٹی 6 ہے. ٹھیک ہے, جتنی دفعہ وہ ریپیٹ ہوگی. تو آتے ہیں جناب اپنے اس تھیورم کے اوپر. ہم کہتے ہیں کہ n بائی n میٹریسز A and B they are similar then they have the same characteristic polynomial and hence the same eigen values. جب بھی آپ کے پاس سملر جو میٹریسز دی ہوئی ہوں اور ان کی اگر آپ نے آئگن ویلیوز آئگن ویکٹر معلوم کرنے تو وہ دونوں کے دونوں سیم ہوں گے. میرا خیال میں اس کو دیکھ لیتے ہیں. اگر اس کو ہم پروو کر لیں اس تھیورم کو تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. بڑی سمپل سی اسٹریٹ فارورڈ سا پروف ہے, لیکن میں کر لیتا ہوں, یہ آپ کی اسکرین پہ اب آئے گا. اس کا پروف ہے جناب, اف بی از اکول ٹو پی انورس اے پی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ سملر ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں بی از اکول ٹو پی انورس اے پی, دین بی مائنس لیمڈا آئی ول بی اکول ٹو پی انورس اے پی مائنس لیمڈا انٹو آئی, دیٹ ول بی اکول ٹو پی انورس اے پی مائنس لیمڈا انٹو پی انورس پی, دیٹ از اکول ٹو پی انورس کامن نکال لیں, پی انورس انٹو اے پی مائنس لیمڈا پی, دیٹ از اکول ٹو پی انورس اے مائنس لیمڈا آئی انٹو پی. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس کیا آ جائے گا نیکسٹ اسٹیپ میں, ڈیٹرمنٹ آف بی مائنس لیمڈا آئی ول بی اکول ٹو ڈیٹرمنٹ آف پی انورس اے مائنس لیمڈا آئی انٹو پی. اب ڈیٹرمنٹ کی پراپرٹی ہم لگا لیں گے جو ہم نے ابھی آپ کو بتائی ہیں. دس ول بی اکول ٹو ڈیٹرمنٹ آف پی انورس انٹو ڈیٹرمنٹ آف اے مائنس لیمڈا آئی انٹو ڈیٹرمنٹ آف پی. Since determinant of P inverse into determinant of P is equal to determinant of P inverse into P, that is equal to determinant of I, that is equal to 1. Therefore, determinant of B minus lambda I will be equal to determinant of A minus lambda I. یہی چیز ہم نے پروف کرنی تھی. یہ جو ہم نے ابھی تھیورم پروف کیا جس کے اندر ہم نے بتایا کہ ڈیٹرمنٹ اگر آپ کے پاس ہیں دو سملر میٹریسز دی ہوئی ہیں تو اس کے اندر ان کا ڈیٹرمنٹ برابر ہوتا ہے. یہ میں نے ابھی پروف کیا نا. اس سے ہمارے پاس کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ ان کی کریکٹرسٹکس یعنی آئگن ویلیوز ان کے آئگن ویکٹرز ہوں گے وہ بھی سیم ہوں گے. ہم نے ابھی سملر کی بات کی ہے. سملر کو آپ ذرا ایکویلنس سے کنفیوز مت کیجیے گا. ٹھیک ہے, ایکویلنس میٹریسز ڈفرنٹ ہوتی ہیں اور سملر میٹریسز ڈفرنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ پہلے کیا معلوم کرتے ہیں, پی انورس معلوم کرتے ہیں, پھر اس کو اے سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, پھر وہ جواب آتا ہے اس کو پی سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. تو دس از انٹائرلی ڈفرنٹ تھنگ. پی انورس اے پی, یہ جو ہمارے پاس میٹرکس آتی ہے بی یا اے اور بی کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ سملر میٹریسز ہیں. تو یہ سملر میٹریسز آر انٹائرلی ڈفرنٹ دین دی ایکولنٹ میٹریسز جو ہم پہلے کرتے آئے ہیں جہاں پہ ہم نے رو آپریشن وغیرہ لگائی تھیں. رو آپریشن لگانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آئگن ویلیوز وغیرہ چینج ہو جائیں. مثال کے طور سے اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے اے, رو آپریشن میں کیا کرتے ہیں آپ 7 سے کسی رو کو ملٹیپلائی کر دیں, 7 سے ڈیوائڈ کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن یہ چیز اگر یہاں پہ جب کریں گے تو اس میں ڈیٹرمنٹ کی ویلیو میں فرق پڑ جائے گا. اسی طریقے سے کورسپونڈنگ آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹر جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے. تو یہ جناب ساری باتیں تھیں جو آئگن ویلیوز آئگن ویکٹرز کے بارے میں ہم نے آپ کو بتانی تھی, جس کے اندر ہم نے آپ کو کریکٹرسٹکس ایکویشن کے بارے میں آج سارا بتایا کہ کس کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. یعنی کہ ڈیٹرمنٹ آف لیمڈا آئی مائنس اے یا اے مائنس لیمڈا آئی کو آپ نے کیسے کیلکولیٹ کیا اور وہاں سے کیسے لیمڈا کی ویلیوز معلوم کی اینڈ کورسپونڈنگلی آئگن ویکٹرز کیسے آپ نے معلوم کیے. اب اس کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں. میں نے بتایا کہ ڈائنامیکل سسٹم کے اندر اس کی اچھی اپلیکیشنز ہیں. ڈائنامیکل سسٹم وہ ہوتے ہیں جو کہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں ود دی پیسج آف ٹائم. دنیا کے اندر ساری چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں, فزیکل فنامنن ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی ٹریول ہو رہا ہوتا ہے, کوئی آبادی بڑھ رہی ہوتی ہے, کوئی پروڈکشن فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں. تو یہ سارے سسٹم چل رہے ہوتے ہیں. کوئی مل ہے, کوئی فیکٹری ہے, کوئی بینک ہے, یہ ساری کی ساری آپریشن ہو رہی ہے نا. آج بینک میں جائیں گے تو ان کے جو لیجرز وغیرہ وہ ڈفرینٹ ہوں گے جو کل تھے. کچھ لوگوں نے پیسے جمع کرائے ہوں گے, کچھ لوگوں نے پیسے نکالے ہوں گے, کچھ لوگوں نے منافع فردر انویسٹ کیا ہوگا, کچھ لوگوں نے منافع نکلوایا ہوگا, کچھ لوگوں نے لون لیا ہوگا, کچھ لوگوں نے پیسے ڈپازٹ کر دیے ہوں گے. تو یہ کیا ہے, ڈائنامیکل سسٹم ہے, روزانہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں. اور جب چینج ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کا امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے پورے اس کے اوپر.
مثال کے طور سے کہ اگر آج خدا نہ خواستہ کسی بینک سے سارے لوگ پیسے نکال لیں تو کیا ہوتا ہے, دیوالیہ ہو جاتا ہے نا بینک, تو وہ ایک بڑی خطرناک سچویشن ہوتی ہے. ان چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے یا ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بینک اگر دیوالیہ ہونے والا ہو تو اس کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں, اس کے مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں. ان کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو پیچھے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی میتھمیٹیشین ہوتے ہیں, اور وہ ان کو بتاتے ہیں. کسی وقت غلطی بھی ہو جاتی ہے, لیکن اگر صحیح طرح سے میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہو تو اس میں غلطی نہیں ہوتی ہے. یہ جو غلطی ہوتی ہیں زیادہ تر انٹرپریٹیشن کے اندر ہوتی ہیں, جس وقت جا کے ان ریزلٹس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں فیلڈ کے اندر یا ریئل لائف میں تو پھر پرابلم آتے ہیں. اب ہم ایک آدھ ایگزامپل کرتے ہیں. کوئی بھی ہمارے پاس ڈائنامیکل سسٹم دیا ہوا ہو اور اس کو ہم کیسے یہ آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی مدد سے سالو کرتے ہیں یا اس کا کیسا سولوشن معلوم کرتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے جس کے اندر میٹرکس دی ہوئی ہے. لیٹ اے از اکول ٹو 0.95, 0.03, 0.05, 0.97. We have to analyze the long-term behavior of the dynamical system defined by xk plus 1 is equal to axk. ٹھیک ہے, یعنی کہ ڈائنامیکل سسٹم سے کیا مراد یہاں پہ لے رہے ہیں کہ جو ایکس کے پہ اگر آپ اے آپریٹ کریں تو ایکس کے پلس 1 آ جائے گا, پھر ایکس کے پلس 1 پہ پھر اے سے آپریٹ کریں تو ایکس کے پلس 2 آ جائے گا, تو نیکسٹ ریزلٹ اسی پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بعض وقت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جیب میں کتنا پیسہ ہے اور اسی کے اوپر شام کا کھانا ڈپینڈ کرے گا. پیسے زیادہ جیب میں اچھی جگہ جا کے کھانا کھا سکتے ہیں, پیسے کم ہیں تو دال روٹی پہ ہی گزارا کرنا پڑتا ہے. اس ایگزامپل کو ذرا غور سے پڑھتے ہیں اور پھر اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیٹ اے از اکول ٹو دس میٹرکس 2/2 which is given by 0.95, 0.03, the second row is 0.05 and 0.97. Now what we have to do, we have to analyze the long-term behavior of the dynamical system defined by xk plus 1 is equal to axk, where k is equal to 0, 1, 2, 3, with x naught which is given to us as 0.6, 0.4. x naught دیا ہوا ہے, x1 معلوم کریں گے, x2 معلوم کریں گے, and so on so forth. پہلا اسٹیپ کیا ہے, آپ نے کریکٹرسٹک اکویشن اس کی بنانی ہے, اس میٹرکس کی آئگن ویلیوز وغیرہ معلوم کرنے ہیں. تو دیٹ از 0 is equal to determinant of 0.95 minus lambda 0.03, second row is 0.05, 0.97 minus lambda, that is equal to 0.95 minus lambda into 0.97 minus lambda minus 0.03 into 0.05. That gives us lambda square minus 1.92 lambda plus 0.92. اب اس کو کوڈریٹک فارمولے سے سالو کریں تو آپ کے پاس جواب آئے گا lambda is equal to 1.92 plus minus under root 1.92 whole square minus 4 into 0.92 divided by 2, that is equal to 1.92 plus minus under root 0.0064 whole divided by 2, and that is equal to 1.92 plus minus 0.08 divided by 2. Therefore we get lambda is equal to 1 and lambda is equal to 0.92. What is the answer? Answer is lambda is equal to 1 and lambda is equal to 0.92. Now we can find the eigen vectors. آپ کسی طریقے سے بھی کیلکولیٹ کر لیں, معلوم کر لیں. ہمارے پاس آئگن ویکٹرز جو آئیں گے وہ آئیں گے v1 is equal to 3/5 and v2 is equal to 1 minus 1 respectively. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا کریں گے ہم, now we will write x naught in terms of v1 v2 لکھیں گے. ٹھیک ہے, کیوں کریں گے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس کو ایکسپریس کرنا ہے in terms of v1 and v2. Now this can be done because v1 v2 is obviously a basis for r square. So there exist weights c1 and c2 such that x naught is equal to c1 v1 plus c2 v2, and this thing can be written as a row vector v1 v2 into column vector c1 c2. یہ جو میں نے رو ویکٹر کہا ہے v1 v2, دس از بیسیکلی اے میٹرکس آف کالمس. ٹھیک ہے نا.
V1 V2 کالم ویکٹرز ہیں. Therefore we can say that C1 C2 is equal to V1 V2 inverse X naught. ٹھیک ہے, and that is equal to the inverse of 3 1 5 minus 1 into 0.60.40. Now because we know that V1 and V2 are the eigenvectors of A, with A V1 is equal to V1 and A V2 is equal to V2 multiplied with the eigenvector 0.92. کیا لکھی ہے میں نے؟ یہ دو equations یہ لکھی ہیں, A V1 is equal to 1 into V1 and A V2 is equal to 0.92 into V2. Therefore X1 is equal to AX naught, which will give us is equal to C1 AV1 plus C2 AV2, and that is equal to AV1 ہمیں پتا ہے V1 کے برابر ہے, AV2 پتا ہے ہمیں 0.92 V2 کے برابر ہے. یہ ویلو سبسٹیٹیوٹ کر دیں گے, ہمارے پاس آ جائے گا X1 is equal to C1 V1 plus C2 into 0.92 V2. یہ ہمارے پاس X1 آ گیا. سملرلی X2 is equal to ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ AX1 which is equal to C1 AV1 plus C2 into 0.92 AV2, and that is equal to C1 V1 plus C2 into 0.92 whole square V2. اب دیکھیں X1 اور X2 کے اندر کوئی ایک سملر سا ریلیشن بنتا نظر آ رہا ہے, اور ایک ہم جنرل ٹرم یہاں سے لکھ سکتے ہیں. وہ کیا ہوگی جنرل ٹرم؟ XK will be equal to C1 V1 plus C2 into 0.92 to the power K V2, where the value of K is equal to 0, 1, 2, 3, so on so forth. اب کیا کریں, آپ C1 اور C2 کی ویلو جو آپ نے کیلکولیٹ کی تھی اوپر وہ یہاں لگا دیں, تو آپ کے پاس کیا جواب آئے گا؟ XK is equal to 0.125 into 35. 35 کیا ہے؟ یہ میں نے ویلو رکھ دی کس کی؟ جو ہم نے کیلکولیٹ کی تھی V1 کی, پلس 0.225 into 0.92 to the power K into column vector 1 minus 1. I read this last equation once again. XK is equal to 0.125 into column vector 35 plus 0.225 into 0.92 whole to the power K multiplied with the column vector 1 minus 1, where the values K are 0, 1, 2 and so on so forth. This explicit formula for XK gives a solution of the difference equation, which is given by XK plus 1 is equal to AXK, as K tending to infinity 0.92 to the power K tends to 0, and XK tends to 0.375, 0.625, which is equal to 0.125 V1. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس جناب جواب آ گیا. یہ جو ڈائنامیکل سسٹم کی ہم نے ایگزامپل کی, یہ بڑی انٹرسٹنگ سی ایگزامپل ہے. یہ کافی پریکٹیکل اس کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں. نارملی یہی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کسی بھی انڈسٹری کے اندر. اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے, اگر اسٹیل ہے مثال کے طور سے, جہاں پہ سریا بن رہا ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں کہ اپنے اسٹاک دیکھتے ہیں, اسٹاک دیکھنے کے بعد اس میں سے چیزیں بناتے ہیں, اور اس کے بعد جو را مٹیریل ہوتا ہے جو اس میں سے بچتا ہے, اور جو نیا را مٹیریل آتا ہے اس کو ایبزارب کرتے ہیں اور پھر اس کو بنا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج پہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہی را مٹیریل اور جو اس میں سے چیز بچ گئی تھی ویسٹ, اس کو جمع کر لیتے ہیں. تو ہر وقت وہ چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں. یہ جتنے بھی انوینٹری کے پرابلمس ہوتے ہیں, جتنے بھی اسٹاک کے پرابلمس ہوتے ہیں, ان میں اپڈیشن ہوتی ہے, اور یہ سارے کے سارے ڈائنامیکل سسٹم ہوتے ہیں. ایک خاص برانچ آف میتھمیٹکس ہے جسے ہم ڈائنامیکل پروگرامنگ کہتے ہیں. ڈائنامیکل پروگرامنگ جو ہے اسی کی مرہون منت ہے. اس میں بہت زیادہ اس کی اپلیکیشنز ہیں جس میں ہر جگہ پہ ہر اسٹیج پہ آپ کو اپڈیشن کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو یہ دیکھنے میں تو بڑی آسان سی ٹریویل سی تھی, لیکن انشاءاللہ جب ہم ایڈوانس ٹاپک کریں گے تو اس میں اس کی ایگزامپلس کافی ساری کریں گے. ڈائنامیکل سسٹم کو ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آج ایک بڑی یونیک سی بات ہے کہ آج کا لیکچر تقریباً مکمل ہو گیا اور تھوڑا سا ٹائم باقی ہے, اور تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس ریویژن کا باقی ہے. نارملی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لیکچر جلدی جلدی آخر میں ختم کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے ٹاپکس بچے ہوئے ہوتے ہیں. تو آج ہم اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں, ریوائز کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کچھ کیا ہے. یہ پچھلی جو 15-16 سلائڈس ہیں ہم اس کو دوبارہ جلدی جلدی کرتے ہیں, ریوائز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اس ایگزامپل سے جس کے اندر ہم نے آئگن ویلیوز وغیرہ کیلکولیٹ کی تھی. A - λ = 0 کیا تھا, اور اس کے بعد وہاں سے لیمڈا کی ویلیوز معلوم کی تھی.
ایگزامپل نمبر 2 میں ہم نے ڈیٹرمنٹ اے اس کو کیلکولیٹ کیا تھا, اس کو ایکسپینڈ کیا تھا, اور بڑی آسانی کے ساتھ 2 اسٹیپ کے اندر یہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے, اور اس کی ہم نے ویلو کیلکولیٹ کر لی تھی. ٹھیک ہے نا, ڈیٹرمنٹ اے کی ویلو. اس کے بعد ہم نے کچھ پراپرٹیز آپ کو ڈیٹرمنٹ کی بتائی تھی. یہ ڈیٹرمنٹ کی ہمارے پاس 7-8 پراپرٹیز ہیں کہ اگر اف اے از انورٹیبل اف اینڈ اونلی اف ڈیٹرمنٹ اے از اکول ٹو 0. سیکنڈ پراپرٹی تھی ڈیٹرمنٹ آف اے بی از اکول ٹو ڈیٹرمنٹ آف اے انٹو ڈیٹرمنٹ آف بی. ڈیٹرمنٹ آف اے ٹرانسپوز از اکول ٹو ڈیٹرمنٹ آف اے. اور if A is a triangular matrix then determinant A is the product of the entries on the main diagonal of A. یہ بڑی امپورٹنٹ پراپرٹی ہے کہ اگر ٹرائنگولر ہے آپ کے پاس اپر یا لوور تو اس کے اندر جو ساری انٹریز کا پروڈکٹ جو ہوگا وہ آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ کی ویلو آ جائے گی. اور A رو ریپلیسمنٹ آپریشن آن A does not change the determinant. لیکن جب بھی 2 رو کو انٹرچینج کریں گے تو مائنس سائن کا فرق آئے گا, یعنی سائن چینج ہو جاتی ہے. اور کوئی بھی رو اسکیلنگ اگر آپ کے پاس کرنی ہو تو ڈیٹرمنٹ بھی اسی پہ اسکیل ہو جاتا ہے. اپ اینڈ ڈاؤن, اپورڈ بھی کر سکتے ہیں, ڈاؤن ورڈ اسکیلنگ بھی کر سکتے ہیں آپ. پھر ہم نے بتایا آپ کو کہ ڈیٹرمنٹ آف اے مائنس لیمڈا آئی یا ڈیٹرمنٹ آف لیمڈا آئی مائنس اے از اکول ٹو 0, یہ آپ کے پاس کریکٹرسٹک اکویشن ہوتی ہے. یہاں سے لیمڈا کی ویلیوز معلوم کرتے ہیں جن کو ہم آئیگن ویلیوز کہتے ہیں, اور اسی طریقے سے کورسپونڈنگلی آئیگن ویکٹرس معلوم کر سکتے ہیں. ہم نے کچھ ایگزامپلس کی تھی جس کی مدد سے ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ کیسے آئیگن ویلیوز معلوم کریں اور کیسے آئیگن ویکٹرس کیلکولیٹ کریں. وہاں پہ ہم نے کچھ فگرس بھی ڈرا کر کے آپ کو بتائی تھی. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہمارے پاس y از اکول ٹو مائنس ایکس ہے, یعنی y از اکول ٹو 3/4x یا 4/3x آپ کے پاس آیا تھا, تو 2 لائنس ہم نے ڈرا کی تھی, اور وہاں سے آئیگن اسپیس وغیرہ بھی ہم نے ڈرا کی تھی. پھر ہمارے پاس یہ سملرٹی کی چیز آئی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ 2 میٹریسز اے اینڈ بی سملر ہیں. اگر آپ کے پاس اے اینڈ بی n بائی n میٹریسز ہیں تو اگر آپ کو یہ ایک میٹرکس پی وچ از انورٹیبل اگر آپ معلوم کر سکتے ہیں تو پی انورس پی از اکول ٹو بی ہوتا ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ اے اور بی میٹریسز جو ہیں یہ سملر میٹریسز ہیں. یہ خیال رکھیے گا کہ سملرٹی اور ایکولنس دے آر 2 ڈفرنٹ تھنگس. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اسی طریقے سے اگر آپ اے سملر ٹو بی ہے تو بی سملر ٹو اے ہونا چاہیے. دیٹ اف اے سملر ٹو بی دین بی شوڈ آلسو بی سملر ٹو اے, اور وی کین سے دیٹ دی 2 میٹریسز آر سملر. تو ہم معلوم کر سکتے ہیں کیو انورس بی کیو از اکول ٹو اے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد سملرٹی ٹرانسفارمیشن بتائی ہم نے کہ چینجنگ اے انٹو پی انورس پی از کالڈ سملرٹی ٹرانسفارمیشن. ٹھیک ہے نا, اے کو جب آپ چینج کرتے ہیں پی انورس پی میں, پی انورس اے پی, یو آر چینجنگ اے ٹو پی انورس اے پی, تو اس طرح کی ٹرانسفارمیشن کو ہم کہتے ہیں سملرٹی ٹرانسفارمیشن. یہ نیکسٹ لیکچر کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوگی, تو اس لیے آپ ہمیشہ پی انورس پی کو غور سے دیکھ لیں اور ہمیشہ اس کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں جلدی سے. یہ ایک تھیورم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اف n بائی n میٹریسز اے اینڈ بی آر سملر دین دے ہیو دا سیم کیریکٹرسٹکس پالینومیل اینڈ ہینس سیم آئیگن ویلیوز. اگر 2 سملر آپ کے پاس میٹریسز دی ہوئی ہیں تو ان کے سیم آئیگن ویلیوز ہوں گے. اور آئیگن ویلیوز کی پھر میں نے ملٹیپلسٹی بتائی تھی, جتنی دفعہ وہ آئیگن ویلیوز ریپیٹ ہوتے ہیں وہ اس کی ملٹیپلسٹی بتاتی ہیں. پھر میں نے اپلیکیشن ٹو ڈائنامیکل سسٹم بتایا تھا آپ کو کہ ڈائنامیکل سسٹم اگر آپ کے پاس کوئی دیا ہوا ہے وہ کس طریقے سے اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف آئیگن ویلیوز یا آئیگن ویکٹرز. وہ کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایکس کے پلس 1 از اکول ٹو اے ایکس کے, اور ان ادر ورڈس آپ کے پاس ایکس کے ایک ویکٹر دیا ہوا ہے اور آپ اس کو اے پہ آپریٹ کریں یا اے کو آپریٹ کریں ایکس کے اوپر, تو آپ کے پاس ایکس کے پلس 1 آنا چاہیے, یعنی جو نیکسٹ ویکٹر آ رہا ہے وہ وہیں سے آئے گا. پھر ایکس کے پلس 2 اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو وہ کہاں سے آئے گا, اے آپریٹنگ اپون ایکس کے پلس 1. اس کو سمپل سی ایگزامپل میں لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دیا ہوا ہے اے ایکس 9 will be equal to x10, ax10 will be equal to x11, ax12 will be equal to x13 and so on so forth. اس کے لیے پھر ہم نے ایک ایگزامپل کی تھی. یہ ایگزامپل کیا تھی, بڑی سمپل سی اسٹریٹ فارورڈ سی ایگزامپل تھی جس میں ہم نے آئیگن ویلیوز وغیرہ معلوم کیے, آئیگن ویکٹرز کیلکولیٹ کیے. ہمارے پاس ایکس ناٹ دیا ہوا تھا 0.6 0.4, تو ہم نے ایک جنرل ایکسپریشن معلوم کیا تھا ایکس کے پلس 1 کا کہ ہم ایکس کے پلس 1 کیسے کیلکولیٹ کریں. یہ ہم نے کہیں اور بھی کیا تھا جسے ریکرنس ریلیشن وغیرہ کہتے ہیں, یہ بھی وہیں سے ڈرائیو ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائنامیکل سسٹم کہاں سے آتے ہیں, یہ ڈائنامک پروگرامنگ میتھمیٹکس کی پوری ایک برانچ ہے, اس کے اندر یہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں. یہ ایک چھوٹی سی ٹریویل سی ایگزامپل ہے کہ فائنڈ دی کریکٹرسٹکس اکویشن اینڈ آئیگن ویلیوز آف دس میٹرکس. آپ کر لیں گے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہوتی ہے. اب ہم یہاں پر اپنے لیکچر کو روکتے ہیں کہ ہمارا لیکچر نمبر 29 مکمل ہو گیا. جی جناب, یہاں پہ جو لیکچر مکمل ہوتا ہے, لیکن اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اگلے لیکچر کے بارے میں. اگلے لیکچر ہمارا کس کے بارے میں ہوگا, ڈائگنلائزیشن کے بارے میں. یعنی کہ اب ہمارے پاس کوئی بھی ایک میٹرکس دی ہوئی ہوگی, اس کو ہم نے ڈائگنلائز کرنا ہوگا, یعنی کہ ڈائگنل ایلیمنٹس ہم نے بنانے ہوں گے. اور یہی چیزیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں یہ کافی سے زیادہ استعمال ہوں گی.
جی نیکسٹ جو لیکچرز ہیں جیسے میں نے بتایا کہ 3-4 لیکچرز اور ابھی اس کے بارے میں ہوں گے, جو آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز اس کی ہم نے بات کی ہے. دیکھنے میں تو بڑی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ سی بات نظر آتی ہے کہ آپ کیا کریں, فوراً ایک میٹرکس لیں, اس کے بعد اے مائنس لیمڈا آئی ایک میٹرکس بنا لیں, اس کے بعد اس کا ڈیٹرمنٹ بنا لیں اور اس کو اکویٹ کریں 0 کے برابر, اور کیا کریں آپ لیمڈا کی ویلیو معلوم کریں اور اسی طریقے سے ایکس کی ویلیو معلوم کریں. دیکھنے میں تو سمپل سے ہیں لیکن کافی ساری چیزیں اور ابھی اس میں کرنی ہے. جیسے نیکسٹ لیکچر کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ڈائگنلائزیشن کے بارے میں نیکسٹ لیکچر ہے, اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے اور وہاں پہ بھی اسی طرح کی کچھ چیزیں ہم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے جو میں نے ابھی بتائی تھی, جس میں پی انورس اے پی, یعنی کہ ایک میٹرکس اے ہے, آپ اس کو کس طریقے سے ڈائگنلائز کریں. تو دیٹ ول بی دا ٹاپک فار دی ڈسکشن آف نیکسٹ لیکچر, کہ اس کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن اس کو کرنے سے پہلے میں آپ کو 2-3 چیزیں ذرا سی بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہمارے پاس ساری چیزوں کی اپلیکیشن ہے. پہلی چیز ہمارے پاس کیا ہے, میٹرکس ہے. دوسری چیز ہمارے پاس ڈیٹرمنٹ ہے. تیسری چیز ہمارے پاس ویکٹر اسپیسز ہے. ہم تینوں کو یہاں پر استعمال کریں گے اور ڈائگنلائزیشن کے اندر اس کو بہت زیادہ یوز کریں گے. جی جناب, اگلے لیکچر نمبر 30 میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. لیکن اس دوران کیا کرنا ہے, بڑی بڑی میٹریسز لینی ہے, ان کو سالو کرنا ہے, ان کے آئگن ویلیوز معلوم کرنے ہیں, ان کے آئگن ویکٹرز معلوم کرنے ہیں. کوشش کریں کہ میٹ لیب وغیرہ سے اس کو آپ سالو کرنے کی کوشش کریں اور تھوڑی سی کمپیوٹر کی طرف بھی جائیں اور کمپیوٹر کو بھی استعمال کریں. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا, ایکسرسائز جاری رکھیے گا, مینٹل, فزیکل اینڈ میتھمیٹیکل. اللہ حافظ اور السلام علیکم.